ایک چھوٹی سڑک پر نکل آیا تھا جس پر کھمبے لگے تھے اور مرکری لائٹس روشن تھی۔ دھند کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دور تک نہیں پڑ رہی تھی۔ آسمان پر صبح کی پہلی پھیکی پھیکی روشنی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اچانک پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ کمانڈو شیر خان وہیں رک کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ چھوٹی سڑک پر دھند تیز ہو رہی تھی۔ اس دھند میں پولیس کی گاڑی کی گھومتی ہوئی روشنی سائرن کی آواز کے ساتھ دھند میں سڑک پر بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ شیر خان جلدی سے سڑک سے ہٹ کر پارک کے درختوں میں گھس گیا۔ جب پولیس کی ویگن سائرن بجاتی گزر گئی تو شیر خان سڑک پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سڑک آگے کسی پولیس اسٹیشن کو جاتی ہو، مگر کمانڈو شیر خان کو ہر حالت میں ایئرپورٹ کے علاقے سے دور نکلنا تھا۔ اس نے اس سڑک کو چھوڑ دیا، پارک میں آ گیا اور اس کے میدان کو پار کر کے پارک کی دوسری جانب نکل گیا۔ اس وقت تک صبح کی پھیکی روشنی پھیل گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کی دوسری طرف ڈھلان پر چھوٹے چھوٹے کاٹیج نما مکان ایک قطار کی شکل میں دور تک چلے گئے تھے۔ ہر مکان کے آگے چھوٹا سا لان تھا اور باڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا تیز تیز سائیکل چلاتا ہر کاٹیج کے لان میں اخبار پھینکتا جا رہا تھا۔ سڑک پر سے ایک 2 منزلہ سرخ بس گزر گئی۔ یہ لندن کی خاص 2 منزلہ سرخ بس تھی۔ کمانڈو شیر خان کی ایک جیب میں پستول تھا اور اگلی جیب میں دستی بم تھا۔ یہ دونوں چیزیں اسے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک طرف ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دستی بم کو تو اس نے جیب سے نکال کر ایک طرف جھاڑیوں میں لڑکا دیا۔ پستول وہ اس وقت تک اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا جب تک اسے پورا اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ وہ خطرے سے نکل چکا ہے، مگر جب تک وہ پاکستانی سفارت خانے میں نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، خاص طور پر جب کہ اس کی جیب میں آٹومیٹک کمانڈو پستول بھی تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے پستول بھی جھاڑیوں میں ایک طرف پھینک دیا۔ وہ لندن کے شہری آبادی والے علاقے میں تھا اور یہاں اسے پستول وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت تو اس کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ کسی طرح پاکستانی سفارت خانے کی حدود میں داخل ہو جائے۔ پاکستانی سفارت خانے کی 4 دیواری میں پہنچنے کے بعد وہ بالکل محفوظ ہو جاتا تھا۔ کمانڈو شیر خان کو اپنے ساتھیوں کا خیال بھی آ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ایئرپورٹ سے نکل جانے میں کامیاب بھی ہوئے ہوں گے یا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہوگا۔ جیسے جیسے دن نکل رہا تھا سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت زیادہ ہو رہی تھی۔ شیر خان جھاڑیوں میں سے نکل کر سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف نکل جائے گا اور کسی مارکیٹ وغیرہ سے انڈین کرنسی کو برطانوی کرنسی میں تبدیل کروانے کی کوشش کرے گا۔ اچانک اس کی نگاہ خالی ٹیکسی پر پڑی۔ ایک دم سے شیر خان کو ایک خیال آیا اور اس نے ٹیکسی کو ہاتھ دے دیا۔ ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیر خان اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا پاکستانی سفارت خانے چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور انگریز گورا ہی تھا۔ اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی سڑک پر چل پڑی۔ خدا جانے ٹیکسی کون سے علاقے سے گزرنے کے بعد ایک جگہ آ کر رک گئی۔ سامنے ایک عمارت تھی جس کے آئینی گیٹ کے باہر دائیں بائیں 2 انگریز سنتری کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کے اوپر پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے وطن کی محبت کیا شے ہوتی ہے تو کبھی کسی دور دراز ملک میں کسی جگہ پاکستانی پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ لیں۔ شیر خان کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ہزارہ بلاؤں اور مصیبتوں سے نکلنے کے بعد اپنے گھر پہنچ گیا ہے جہاں اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تم تھوڑی دیر انتظار کرو، مجھے اندر 5 منٹ کا کام ہے، اگر مجھے زیادہ وقت لگا تو میں تمہیں اندر سے ٹیکسی کا کرایہ بھیج دوں گا۔ انگریز ٹیکسی ڈرائیور نے اوکے کہا اور ٹیکسی پارکنگ میں ایک طرف کھڑی کر دی۔ کمانڈو شیر خان نے گیٹ پر موجود گارڈ سے کہا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی سفارتکار سے ملنا چاہتا ہے۔ گارڈ نے گیٹ پر ڈیوٹی روم میں فون کیا اور کمانڈو شیر خان سے کہا کہ وہ ڈیوٹی آفیسر سے بات کریں۔ شیر خان نے ڈیوٹی آفیسر سے کہا کہ مجھے پاکستان کی کسی بھی سفارتکار سے بڑا ضروری ملنا ہے، میں پاکستانی ہوں۔ ڈیوٹی آفیسر نے کہا اندر آ جاؤ۔ اس نے ڈیوٹی روم سے جو گیٹ کے قریب ہی تھا گارڈ کو کوئی سگنل دیا۔ گارڈ نے شیر خان کو ڈیوٹی روم میں پہنچا دیا۔ اندر ایک خوش لباس پاکستانی نوجوان بیٹھا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے فون کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر شیر خان کا جائزہ لیا اور لندن کی شدید سردی میں کسی حد تک ٹھٹھے ہوئے کمانڈو شیر خان سے زیادہ متاثر نہ ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی پاکستانی نوجوان ہے جس کا لندن میں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، یوں ہی سیر کرنے آ گیا ہے اور جیب کٹ گئی ہے اور زر مبادلہ کے ساتھ پاسپورٹ بھی جاتا رہا ہوگا۔ ڈیوٹی افسر نے ہاتھ کے اشارے سے کمانڈو شیر خان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ شیر خان میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈیوٹی روم کے آتش دان میں بجلی کے ہیٹر کے بجائے پتھر کے کوئلے جل رہے تھے جن کی وجہ سے اندر بڑی پرسکون گرمائی تھی۔ شیر خان کو لگا جیسے کسی نے اس کے کاندھوں پر کمبل ڈال دیا ہے۔ میز پر 3-4 انگریزی اخبار پڑے ہوئے تھے۔ کمانڈو شیر خان نے ان پر نگاہ ڈالی۔ ایک اخبار کے پہلے صفحے پر درمیان میں جہاز کے ہائی جیک کرنے کی خبر بڑی سرخی کے ساتھ چھپی ہوئی تھی اور تیاری کی تصویر بھی چھپی تھی۔ اتنے میں ڈیوٹی آفیسر نے ٹیلی فون بند کر دیا اور کمانڈو شیر خان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ شیر خان نے کہا جی ہاں۔ ڈیوٹی آفیسر نے پوچھا ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ شیر خان نے کہا باہر ٹیکسی کھڑی ہے، پہلا کام تو یہ کیجیے کہ اسے 3 پاؤنڈ کرایہ بھجوا کر اسے فارغ کر دیں کیونکہ میرے پاس برطانوی کرنسی نہیں ہے۔ ڈیوٹی آفیسر نے ایک ناگوار سی نظر شیر خان پر ڈالی اور ایک آدمی سے کہا
کہ باہر جا کر ٹیکسی کا کرایہ ادا کریں۔ اس کے بعد اس نے شیر خان سے کہا فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ شیر خان نے کہا مجھے پاکستان کے ہائی کمشنر صاحب سے ملنا ہے اور میری ملاقات بہت ضروری ہے۔ ڈیوٹی افسر نے پوچھا آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود ہے؟ کمانڈو شیر خان نے کہا میں ان سارے سوالوں کے جواب ہائی کمشنر صاحب کو ہی دوں گا، آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ ڈیوٹی آفیسر نے کہا ہائی کمشنر صاحب تو اس وقت آؤٹ آف اسٹیشن ہیں۔ شیر خان نے کہا ان کی جگہ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں مجھے ان سے ملوا دیں۔ آپ کو کام کیا ہے؟ ڈیوٹی افسر نے کہا مجھے بتائیں میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ ڈیوٹی افسر نے انٹر کام پر کسی سے بات کی اور شیر خان سے کہا میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو فرسٹ سیکرٹری صاحب سے ملوا دیتا ہوں۔ ڈیوٹی افسر کمانڈو شیر خان کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں آتش دان دہک رہا تھا، فضا نیم گرم اور پرسکون تھی۔ وہاں فرسٹ سیکرٹری سے شیر خان کی ملاقات ہوئی تو اس نے بھی پہلا سوال شیر خان سے یہی کیا کہ آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ اس وقت کمرے میں سوائے شیر خان اور فرسٹ سیکرٹری کے تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا میرا نام شیر خان ہے، میں کشمیری حریت پسند ہوں۔ فرسٹ سیکرٹری نے شیر خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا آپ طیارہ ہائی جیک کر کے لائے تھے نا؟ جی ہاں، شیر خان نے کہا۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا دیکھیے شیر خان صاحب ہمارا طیارے کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم خواہ مخواہ کسی پریشانی میں نہیں الجھنا چاہتے۔ پاکستان کشمیری حریت پسندوں کی اخلاقی اور سیاسی مدد ضرور کرتا ہے مگر ہم کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ آپ پاکستانی نیشنل ہیں، آپ انڈین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی ہم کشمیری حریت پسند ہیں اور ہم نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے کشمیری لیڈر کو بھارت کی قید سے رہائی دلائی ہے، لیکن برطانیہ کی کمانڈو بٹالین نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے آخری وقت میں ہم پر حملہ کر کے ہمارے ایک مجاہد کو شہید کر دیا۔ ہم کل 5 مجاہد تھے، مجھے معلوم نہیں میرے باقی 3 ساتھیوں کا کیا انجام ہوا، میں تو فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا آج کے تمام اخباروں میں یہی لکھا ہے کہ ہائی جیکنگ کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، مسافروں کو رہا کروا لیا گیا ہے۔ برطانوی کمانڈوز کے ساتھ جھڑپ میں کشمیری ہائی جیکر ہلاک ہو گیا ہے، باقی 4 ہائی جیکر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا اس خبر سے تو یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ ہم ہندوستانی یعنی بھارتی نہیں ہیں، کشمیری حریت پسند ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں۔ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی مرضی سے آزادی کشمیر کے جہاد میں شریک ہوئے ہیں، ہمیں پاکستان کی حکومت نے کشمیر کے محاذ پر نہیں بھیجا۔ آپ صرف اتنا کیجیے کہ ہمارے عارضی پاسپورٹ بنوا کر ہمیں واپس پاکستان پہنچانے کا انتظام کروا دیجیے تاکہ ہم کشمیر کے محاذ پر واپس جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکیں۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا اس وقت آپ ہی میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کا عارضی پاسپورٹ بنوا کر آپ کو پاکستان بھجوانے کا انتظام کر دوں گا، اگرچہ اس میں بھی ہمیں اور آپ کو رازداری سے کام لینا ہوگا تاکہ ہمارے ملک پر یہ الزام عائد نہ ہو سکے کہ ہائی جیکنگ کی اس واردات میں پاکستانی ملوث ہے، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا مجھے پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں کہ اس واردات میں پاکستان کا نام نہیں آئے گا۔ بھارتی حکومت اگر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا بھارتی حکومت کو ایسا کرنے دیں، جب ان کے پاس ہائی جیکنگ میں ہمارے ملک کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا تو ان کا پروپیگنڈا اپنے آپ بے اثر ہو جائے گا، لیکن آپ کو ہر حالت میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو ہم کل ہی کسی فلائٹ پر پاکستان روانہ کر دیں گے، اس وقت تک آپ ہمارے سفارت خانے میں ہی رہ سکتے ہیں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا جب تک مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں میں واپس نہیں جا سکتا، مجھے ہر حالت میں پہلے انہیں تلاش کرنا ہوگا، تو پہلے آپ اپنے ساتھیوں کا کھوج لگائیں، جب وہ آپ کو مل جائیں تو ہمیں اطلاع کر دیں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا میرے پاس برطانوی کرنسی نہیں ہے، مجھے اتنی رقم دے دیجئے کہ میں کسی معمولی سے ہوٹل میں 2-1 روز رہ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کروں۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرسٹ سیکرٹری نے کمانڈو شیر خان کو اتنی رقم دے دی کہ وہ کسی معمولی درجے کے ہوٹل میں کم از کم 3 دن تک ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے شیر خان کو لندن کے ایک علاقے میں غریبانہ ہوٹل کا پتہ بھی بتا دیا۔ کمانڈو شیر خان کو بخوبی علم تھا کہ اتنے بڑے شہر لندن میں اپنے مفروض ساتھیوں کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ قریب ناممکن ہے، لیکن وہ اکیلا پاکستان واپس جا بھی نہیں سکتا تھا۔ سفارت خانے میں ہی شیر خان کو گرم سویٹر، گرم جیکٹ اور مفرل پہننے کو دیا گیا، کیونکہ لندن کی شدید سردی روکنے کے لیے اس کی خالی قمیض ناکافی تھی۔ شیر خان سفارت خانے سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھا، لندن کے اس علاقے کی طرف روانہ ہوا جس کا پتہ اسے دیا گیا تھا۔ لندن کا یہ علاقہ ایسا تھا
کہ یہاں نیگرو، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن اور فلپائنی باشندے آباد تھے، ان میں پاکستانی بھی تھے۔ یہاں ایک چھوٹے سے درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمانڈو شیرخان نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کے ساتھی لندن میں ہی ہیں اور لندن سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس علاقے میں کسی جگہ چھپنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہاں ان کے وطن کے لوگ آباد ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی تھی کہ لندن کے اخباروں میں اس کی اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی تصویر نہیں چھپی تھی، کیونکہ لندن پولیس اور پریس کے فوٹوگرافر ان کی تصویریں نہیں لے سکے تھے، ورنہ شیرخان فوراً پہچان لیا جاتا اور پولیس کو اس کی اطلاع مل جاتی۔ اس وجہ سے کمانڈو شیرخان کو اپنا حلیہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمانڈو شیرخان کا کمرہ ہوٹل کی دوسری منزل کے کونے میں تھا۔ اگرچہ اس کمرے کا کرایہ زیادہ نہیں تھا، مگر شیرخان کے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ہوٹل میں زیادہ سے زیادہ 3 دن بسر کر سکتا تھا۔ ان 3 دنوں میں اسے اپنے ساتھیوں کمانڈو حمزہ، مجاہد، شاہد علی وغیرہ کو تلاش کرنا تھا، اور اگر وہ اپنی تلاش میں ناکام رہتا ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا تھا۔ سفارت خانے والوں کے ساتھ یہی کچھ طے ہوا تھا۔ اس علاقے کا ماحول بالکل اپنے وطن کے بازاروں جیسا تھا۔ یہاں بھارتیوں، پاکستانیوں، بنگلہ دیشیوں کی دکانیں بھی تھیں اور ان کے ریسٹورینٹ بھی تھے جہاں ان کے ملکوں کے کھانے مل جاتے تھے۔ کمانڈو شیرخان دوپہر کے وقت ہوٹل میں آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں جا کر سو گیا اور شام تک سویا رہا۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھ گیا اور کافی منگوا کر پینے لگا۔ لندن کی یہ شام سرد اور دھندلی تھی۔ ریسٹورینٹ کی فضا نیم گرم تھی اور سگریٹوں کے دھوئیں اور کافی چائے کی خوشبوؤں سے لبریز تھی۔ ریسٹورینٹ میں زیادہ تر بنگالی اور بھارتی لوگ بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے ان میں پاکستانی بھی ہوں، مگر سب انگریزی لباس میں تھے۔ الگ سے پہچاننا مشکل تھا۔ کچھ ساڑی پوش عورتیں بھی تھیں۔ شیرخان نے محسوس کیا کہ ایک عورت کونے والی میز پر تنہا بیٹھی ہوئی سگریٹ پی رہی ہے۔ اس عورت نے فر کا گرم لمبا کوٹ پہن رکھا ہے جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کی سرخ ساڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بندیا بھی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ ہندو ہے۔ کمانڈو شیرخان نے اس عورت کو اتنی تفصیل سے اس لیے دیکھا تھا کہ اس عورت نے 2-3 بار شیرخان پر نگاہیں ڈالی تھی۔ عورت کی عمر 30-35 کے قریب لگتی تھی۔ اس کی سیاہ بال شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ عورت خوش شکل تھی۔ کمانڈو شیرخان سوچنے لگا کہ اس عورت نے 2-3 بار اس کی طرف کیوں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ CID کی کوئی آفیسر ہو۔ شیرخان محتاط ہو گیا۔ شاید وہ ریسٹورینٹ میں مزید کچھ دیر بیٹھتا، لیکن اس مشکوک عورت کی وجہ سے وہ جلدی سے بل ادا کر کے ریسٹورینٹ سے نکل گیا۔ سردی اور دھند کی وجہ سے لندن کے اس علاقے کے فٹ پاتھ خاموش پڑے تھے۔ لوگ گاڑیوں میں آ جا رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر شیرخان اس عورت کے بارے میں سوچتا آہستہ آہستہ ٹہلنے کے انداز میں چلا جا رہا تھا کہ اس جگہ اسے اپنے پیچھے کسی کے جوتوں کی ٹک ٹک سنائی دی۔ یہ عورت کے جوتوں کی آواز ہی ہو سکتی تھی۔ کمانڈو شیرخان رک گیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سردی اور دھند کی نمی کی وجہ سے گیلا فٹ پاتھ خالی تھا۔ کھمبوں کی روشنی اس پر کہیں کہیں پڑ رہی تھی۔ شیرخان نے جوتوں کی آواز کو اپنا وہم سمجھا اور ٹہلنے کے انداز میں چلتا رہا۔ آگے چھوٹا سا چوک تھا جہاں کئی ایک ریسٹورینٹ اور سٹور تھے۔ باہر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ دور تک ٹہلنے کے بعد وہ واپس اپنے ہوٹل کی طرف آ گیا۔ اگرچہ اسے ایسا یقین نہیں تھا، لیکن غیر شعوری طور پر اس کے دل میں شک سا پڑ گیا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ نیچے ریسٹورینٹ سے انڈین فلمی میوزک کی ہلکی ہلکی آواز رہی تھی۔ کسی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کمانڈو شیرخان نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر پوچھا کون ہے۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عورت نے یہ جملہ بڑی صاف اردو زبان میں ادا کیا تھا۔ شیرخان نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے اس نے نیچے ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا۔ اس نے ساڑی کے اوپر فر کے کالر والا ہاف کوٹ پہن رکھا تھا۔ شیرخان نے وہیں کھڑی سے پوچھا کہ اس کو کیا کام ہے۔ عورت نے کہا، کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ سی تھی۔ کمانڈو شیرخان دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ عورت اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیرخان نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، محترمہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو بالکل نہیں جانتا۔ عورت نے کہا، پاکستانی ہے نا؟ کمانڈو شیرخان نے کہا، ہاں، لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ عورت نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگی، میرا نام رخسانہ ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، 2 برس سے لندن میں مقیم ہوں، ایک سٹور میں کام کرتی ہوں اور ساؤتھ اینڈ کے ایک فلیٹ میں اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں اپنی ایک اور سہیلی سے ملنے اس علاقے میں آئی تھی، سہیلی نہیں ملی، واپس جا رہی تھی کہ 2 گوروں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے ان بدماشوں سے پیچھا چھڑا کر اس ریسٹورینٹ کی طرف آ گئی ہوں، کیونکہ یہ پاکستانی ریسٹورینٹ ہے۔ میں نے آپ کو اوپر جاتے دیکھا تو شکل سے پہچان لیا کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پلیز مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں چھپی رہوں۔ اس دوران غنڈے مجھے نہ پا کر چلے جائیں گے، پھر میں اپنے فلیٹ پر چلی جاؤں گی۔ شیرخان نے کہا، پولیس کو کیوں نہیں فون کرتی؟ پولیس آپ کو آپ کے فلیٹ پر پہنچا دے گی۔ اس عورت نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، پولیس میری بات کا یقین نہیں کرے گی، آپ سگریٹ پئیں گے؟ عورت نے شیرخان کو سگریٹ پیش کی۔ شیرخان نے کہا، شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔
کمانڈو شیرخان اس عورت کو کمرے میں چھپا کر خواہ کسی اور مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا محترمہ بہتر یہی ہے کہ آپ نیچے ریسٹورنٹ سے پولیس کو فون کر کے مدد حاصل کریں، پولیس اپنی حفاظت میں آپ کو آپ کے فلیٹ پر پہنچا دے گی۔ عورت نے خاص انداز سے شیرخان کی طرف دیکھا اور سگریٹ کا کش لے کر بولی، آپ کب سے لندن میں رہ رہے ہیں؟ کمانڈو شیرخان نے کہا، ان باتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ عورت نے کہا، تو پھر ایسا کریں کہ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں اور مجھے ساؤتھ اینڈ میں ڈراپ کر دیں۔ شیرخان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، سوری محترمہ، میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے ایک گہری اور بڑی معنی خیز نگاہ شیرخان پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی پھر مسکرائی، لگتا ہے آپ ابھی اس شہر کی تہذیب و تمدن سے واقف نہیں ہیں، اچھا میں جاتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اور وہ عورت کمرے سے نکل گئی۔ شیرخان نے دروازہ بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ یہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ اس نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان علاقوں میں جہاں جنوبی ایشیا کے لوگ رہتے ہیں، جرائم کا سراغ لگانے کے لیے ان علاقوں سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو بھرتی کر رکھا ہے، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے جاسوسی کرتی ہیں اور جرائم پیشہ اسمگلروں اور مفرور مجرموں کا سراغ لگاتی ہیں۔ اگر اس عورت کا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مخبر عورتوں سے تھا تو یہ بات خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ شیرخان نے پوچھا، کون ہے؟ دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز آئی، میں ہوں، ہوٹل کا مینیجر، پلیز دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شیرخان نے دروازہ کھول دیا۔ ہوٹل کا ادھیڑ عمر مینیجر اندر آ گیا۔ وہ پاکستانی تھا، کہنے لگا، یہ عورت جو ابھی آپ کے کمرے سے نکل کر گئی ہے، کیا کرنے آئی تھی؟ شیرخان نے اسے ساری بات بیان کر دی۔ ہوٹل کا مینیجر صوفے پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، اس عورت کا آپ کے کمرے میں آنا آپ کے حق میں کسی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہ پولیس کی بہت بڑی مخبر ہے، یہ عورت آپ کو خواہ مخواہ کسی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت کسی دوسرے علاقے کے ہوٹل میں منتقل ہو جائیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔